بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے پاکستانیوں اور میرے جو کارکن ہیں تحریک انصاف کے، میں خاص طور پہ آج آپ کو مبارک دیتا ہوں. کس چیز کی مبارک؟ کہ جب سے ہماری حکومت ہٹائی گئی ایک سازش کے تحت، میں اس دن سے ایک ہی بات بار بار کہتا رہا کہ پاکستان میں جب تک صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوں گے، ہمارا ملک ایک دلدل میں پھنستا جائے گا. اس سے پہلے بھی جب سازش ہو رہی تھی ہماری گورنمنٹ گرانے کی، تو اس وقت جو آرمی چیف تھے اس کو میں نے سمجھایا کہ جب بھی آپ نے سیاسی استحکام ختم کیا، ایک گورنمنٹ گرا کے، جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی، جیسی گورنمنٹ گرے گی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی، میں تب کہا کہ آپ کوئی بھی، اور خاص طور پہ یہ لوگ جن کو میں 30 سال سے جانتا ہوں، معیشت کو نہیں سنبھال سکیں گے. اور شوکت ترین کو بھی بھیجا سمجھانے کی کوشش کی کہ کدھر پاکستان کھڑا ہے، دنیا کا کیا ماحول ہے. یوکرین کی جنگ شروع ہو چکی تھی، کموڈٹی سپر سائیکل، قیمتیں اوپر چلی گئی تھی دنیا میں. تو جو ہمارے لیے مشکلات تھیں، وہ مشکلات بڑھنی تھی جیسے ہی ایک حکومت کو ہٹاتے اور سیاسی استحکام ختم ہوتا. تو میں نے اپنی پوری کوشش کی. اپنی گورنمنٹ بھی میں نے ڈیزالو کر دی. لوگوں کو یہ یاد نہیں کہ اپریل کے پہلے ہفتے میں میں نے اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کر دی تھی. میں نے کہا الیکشنز کرواؤ. سپریم کورٹ میں چلے گئے، ہمیں شکست ہو گئی، ہم نے قبول کر لی. ہم ان کی طرح روتے نہیں ہیں. جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہم نے قبول کر لیا، ہماری گورنمنٹ چلی گئی. اس کے بعد میں بار بار یہ کہتا رہا کہ جب تک آپ اس ملک میں الیکشن نہیں کروائیں گے، سیاسی طور پہ ملک سٹیبل نہیں ہوگا. اور اگر سیاسی طور پہ سٹیبل نہیں ہوگا تو معاشی بھی استحکام نہیں آئے گا. اور جیسے جیسے ہماری معیشت نیچے جاتی رہی، میں بار بار طوطے کی طرح یہ کہتا رہا کہ یہ الیکشنز کرواؤ. لیکن مسئلہ یہ آ گیا کہ یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز تھیں، یہ بھی اور جو ان کے پیچھے ہینڈلرز تھے، دونوں ڈر گئے الیکشنز کروانے سے. اور وہ الیکشنز اس لیے نہیں کروا رہے تھے کہ جیسے ہی عوام کھڑی ہوتی گئی تحریک انصاف کے ساتھ، اس گورنمنٹ کے ساتھ، یعنی کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک گورنمنٹ گرائی گئی ہو، کبھی عوام اس کے لیے نہیں نکلی. یعنی میں ساری تاریخ جانتا ہوں، میں تقریباً جس طرح پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں. جب مارشل لاء بھی لگتا تھا تو لوگ آ کے مٹھائیاں بانٹتے تھے. جو بھی گورنمنٹ 90 کی دہائی میں گرتی تھی لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے. تو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پبلک سڑکوں پہ آ گئی. لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم مانتے نہیں، یہ جو سازش کر کے رجیم چینج کیا گیا. بدقسمتی سے بجائے میری بات سننے کے لیے، کیونکہ میں تو وہ کہہ رہا تھا جو پاکستان کی بہتری تھی، بجائے میری بات سننے کے ہمارے کارکنوں کے اوپر جو سختی کی گئی. میں جنرل مشرف کے مارشل لاء کے اندر اپوزیشن میں تھا. مجھے جنرل مشرف کے مارشل لاء میں جیل میں گیا. میں آج آپ سب کے سامنے کہتا ہوں کہ کبھی میں نے اس ملک کی تاریخ میں اس طرح کی سختی نہیں دیکھی جو انہوں نے ہمارے پہ کی. کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا. 25 مئی کو میں بار بار کہتا ہوں جو ظلم کیا انہوں نے، لوگوں کے گھر 3 بجے لوگوں کے گھروں میں گھس کے، نہ چادر نہ چار دیواری، لوگوں کو اٹھا کے لے گئے. کبھی ایسے نہیں ہوا پاکستان میں. ہمارے خلاف 3 لانگ مارچز ہوئی.
کتنی ایف آئی آر کاٹی اور کس کو کون سا پولیس ایکشن لیا, کتنی ٹیئر گیسنگ ہوئی. لیکن 25 مئی کو جو انہوں نے ہمارے سے کیا اور اس کے بعد مسلسل کرتے رہے, ایف آئی آرز کے اوپر ایف آئی آرز کاٹتے گئے میرے کارکنوں پہ, لوگوں کو جیلوں میں ڈالا, پھر وہ نکلے, پھر کچہریوں میں چکر لگائے, ہراساں کیا گیا. میرے اوپر اب تک 74 ایف آئی آر کٹ چکی ہیں. کتنی دفعہ میں کچہریوں میں پھرا ہوا ہوں اور بیلیں کرواتا پھرا ہوں, صرف اور صرف ہمیں دبانے کے لیے کہ ہم شاید ڈر جائیں گے, ہم گھبرا جائیں گے, ہم دل برداشتہ ہو جائیں گے. صحافیوں سے جو کیا گیا, کبھی پاکستان میں اس طرح, اور صحافیوں سے کن سے کیا گیا؟ وہ صحافی جن کی اس معاشرے کے اندر ایک پہچان تھی, کریڈیبلٹی تھی, محب وطن تھے, ان صحافیوں سے جو انہوں نے کیا. اور یہ قوم کبھی نہیں بھولے گی جو ارشد شریف سے کیا, کبھی نہ. میں